نماز فجر کے بعد 3 دن تک یہ ایک تسبیح پڑھنے والا 3 دن میں ہی 300 کروڑ حاصل کرے گا۔ یہ وظیفہ بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جس خاص تسبیح کا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ پاک کا ایک بہت مبارک نام ہے، اور فجر کے بعد جب کوئی میرا بھائی یا میری بہن اس تسبیح کو پڑھ لے گا اور 3 دن تک یہ عمل مسلسل کر لے گا، یعنی بغیر کسی دن کا ناغہ کیے ہوئے، یعنی کہ کوئی ناغہ نہیں کرنا، اور مستقبل مزاجی سے 3 دن میں اگر آپ کو 300 کروڑ بھی چاہیے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ وظیفہ ہمیں بڑے محنت و مشکل سے ملا ہے، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ آپ کو ہر چیز ملے گی۔ یہ بڑا ہی معجزہ عمل ہے اور بڑا ہی خاص عمل ہے۔ ناظرین کرام، جب بندہ اپنے اللہ پاک سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اتنا عطا کر دیتا ہے کہ اس کو پوری کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ اس دنیا کے محنت اور اس دنیا کے لوگ، رشتہ دار، دوست احباب یا مال و دولت یا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارا رشتہ اللہ پاک سے مضبوط تر ہو جائے تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود ہی ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق بھی اس بندے سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ یہ صرف اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو وہ مخلوق اس سے ہمیشہ دکھ نہیں کرتی، پھر وہ مخلوق سے گلے شکوہ بھی کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، اس بندے نے تو میرے ساتھ زیادتی کر دی، فلاں بندے نے یہ کر دیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس لیے ہمیشہ اپنے اللہ پاک سے ہی محبت کرو۔ ساری دنیا آپ کی ہی ہو جائے گی، ہر چیز آپ کی ہو جائے گی، اور کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو بھی برا مت سمجھو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ، وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دے۔ ساحل پر سکون تھا۔ بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی کہ اے کشتی والوں، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ڈال سکتا، ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پابند ہے۔ کشتی والے ابھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈوبنے لگی۔ سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے، اتنی میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کے تہہ میں لے گئی۔ پھر تھوڑی دیر میں ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا محتاط ہو کر آنا۔ انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور کشتی کو کنارے کی طرف لاتے رہے، یہاں تک کہ ساحل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے بارے میں سوچوں میں موت کے انہوں نے ایک تیسری کشتی آتی دیکھا دی۔ آپ نے حسب سابق اس کشتی والوں کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو اللہ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہو، سر محتاط ہو کر آؤ۔ انہیں نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے ہیں اس طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے، اسی کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے، ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں؟ لہٰذا ہمیں اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں، اور وہ اپنے رحمت کے صدقے میں ہمیں ضرور امن و سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دے گا۔
کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب کشتی بحفاظت کنارے حال لگی تو اللہ کے پیغمبر سوچنے لگے کہ اللہ نے 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمان تھا تو 2 تو ڈوب گئی، لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے لگی، یہ کیسے بچ گئی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا ہے، موسیٰ آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا، میرے رحمت کو آواز دی تھی اور اس پر پورا توکل اور بھروسہ بھی کیا تھا، تو اس لیے یہ کشتی میری رحمت کی طفیل بچ گئی، کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ وہ اللہ تعالیٰ علم مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا میری رحمت میری غضب پر غالب ہے۔ انسان نے کہا کہ میں ان دکھ تکلیف اور مصیبتوں سے بہت تک چکا ہوں، تو انسان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ النجم کی آیات نمبر 53 میں فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ناظرین کرام، کسی بھی انسان کو اپنے سے کمتر یا حقیر نہ سمجھو، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی یا صلاحیت ضرور ہوتی ہے جو اسے دوسروں سے محتاج کرتی ہے۔ کسی کو بھی اپنے سے کمزور یا کمتر مت سمجھو۔ اور دوسری چیز جو میں نے بتائی ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کا مفہوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، بس تم بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، بس تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں وہ مقبول کر دیا جاتا ہے، اور جب اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے ناراض ہوں، یہ باغ رکھتا ہوں، بس تم بھی اس سے باغ رکھو۔ پھر وہ بھی اس سے باغ رکھتے ہیں۔ پھر آسمان والوں میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے باغ رکھتا ہے تو تم بھی اس سے باغ رکھو، وہ بھی اس سے باغ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشمنی جم جاتی ہے، یعنی زمین میں بھی اللہ کے جو نیک بندے یا فرشتے ہیں وہ اس کے دشمن ہی رہتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ سے محبت کرو گے تو دنیا آپ کے لیے آسان ہی آسان ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات اور رنج و غم ہوں گے، وہ سب انشاءاللہ دور ہو جائے گی، اور پھر آپ کو قدم قدم پر اللہ پاک نوازتا ہی رہے گا۔ آپ کے جیسی بھی مشکل ہوگی، ہر مشکل حل ہوگی، پھر آنے والے مشکلات بھی ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ عمل کون سا ہے؟ یہ وہ خاص وظیفہ کون سا ہے؟ اس کو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اسے کس وقت اور کتنی بار کرنا ہے؟ یہ ایک دولت مند بننے کی تسبیح ہے۔ یہ ایک تسبیح کا راز ہے جو آپ کے ساتھ ابھی میں شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس تسبیح کو پڑھ لینا، پوری یقین اور اعتماد سے پڑھ لینا، انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہر مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ پوری زندگی میں مختلف طرح کی پریشانیوں سے واسطہ رہتا ہے، انسان کے مختلف طرح کی آزمائشوں سے واسطہ رہتا ہے، حالات ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، زندگی میں اتر اچھڑ آتا ہی رہتا ہے۔ تو بس آپ لوگوں نے سفر کرنا ہے اور ہمیشہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جتنا آپ صبر کرو گے اللہ پاک آپ کو اتنا ہی زیادہ اور بہتر اجر عطا کرے گا، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی چھپی ہوتی ہے۔
لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں ہر طرح کے ٹکرے لگتی ہے، ان کو غربت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات بھی آتی ہے، یہاں تک کہ کچھ تو بیکاری اور فقیر بھی بن جاتے ہیں، لیکن پھر جب اللہ پاک ان پر اپنا فضل و کرم نازل کرتا ہے تو وہ صبر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک ان کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ ان کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور رحیم اللہ، دنیا جہاں کے سارے خزانے آپ کے پاس ہی ہے، آپ کے خزانوں میں تو کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرے اللہ، جتنا بھی لوگ دنیا میں پریشان حال ہے یا تنگ دست ہے، طرح طرح کی مشکلات اور مصائب میں گر ہوئے ہیں، میرے اللہ ان کی مشکلات کو ختم فرما دے اور ان کو شاد و آباد کر دے، آمین۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ رہنا ہے، اپنی اسی جگہ پر تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ جب آپ شروع میں 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ یا سمیع یا سمیع یا سمیع پڑھ لے۔ 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوسری مرتبہ یا واسع یا واسع یا واسع پڑھ لے۔ یا واسع بھی 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا واسع کا مطلب ہے اے وسعت دینے والے۔ یہ 2 تسبیحات اللہ پاک کے ان مبارک ناموں کی پڑھ لینی ہے۔ پھر 160 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھے۔ انشاءاللہ مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا، اور ہر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی مجروب ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا کر دے گا، اس کے مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کے مشکلات سے مشکلات کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گے، اس کی جو دل حاجات ہوں گے وہ سب پوری ہوں گے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کئی طرح خواہشات ہوتی ہے جن کا وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ کچھ خواہشات ایسے ہوتے ہیں جو آپ زمانے کے سامنے، معاشرے کے سامنے بیان کرو گے تو وہ سب آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ تو ناظرین، جس طرح کی بھی حالات ہوتے ہیں اپنے اللہ کو ہی بتایا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی اسے بندہ کا مانگنا اور ہاتھ پھیلانا بہت پسند ہے، اس لیے اپنے اللہ سے مانگ لیا کرو، اللہ سے ہر چیز میں مدد طلب کیا کرو۔ اللہ پاک بڑا ہی غفور اور رحیم ہے اور عطا کرنے والا ذات ہے۔ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے پریشان نہ ہوا کرے۔ اللہ پاک ایسے وسائل پیدا کر دے گا کہ جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگے، وہاں سے آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گے، رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور زندگی بھی بدل جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں اضافہ، روزی روزگار میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے تو خود دینا آتا ہے۔ میرے اللہ، ہمیں بغیر مانگے سب کچھ عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔